نے درخواست کی تھی کہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ بائبل مقدس لائیں. کتنے لوگوں کے پاس ہے بائبل مقدس؟ شاباش شاباش شاباش. اور بھی مجھے ایک بہن کا فون آیا, مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن بائبل ہے, میں کیا کروں, میں لے آؤں. خدا نے آپ میں سے بہتوں کو پڑھنے کی توفیق دی ہے لیکن آپ بائبل نہیں لاتے. کوشش کریں بائبل لے کر آیا کریں. آئیے پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. خطوں میں سے پہلا خط ہے اعمال کی کتاب کے بعد. رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے, تشریف رکھیے. ہاللیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں, اس لیے ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف ہو. سال کے 2021 کے پہلے اتوار آپ سب کو خدا کی حضوری میں ویلکم کہتا ہوں. خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو ویلکم کہتا ہوں. کسی کو یاد ہو کہ 27 دسمبر کو جو سنڈے تھا وہ 2020 کا آخری اتوار تھا. میں نے کیا کلام سنایا تھا, کسی کو یاد ہو؟ اس 27 دسمبر کو, ہاں جی 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 شکر گزاری میں ہم نے شکر گزاری میں کلام سنا تھا. ہاللیلویا. اچھا ہے, یاد رکھا کریں کہ پہلے کیا سیکھا ہے. نیا سیکھنے کے لیے تیار رہیں لیکن پچھلا بھی یاد رکھیں کہ کیا سیکھا تھا. سال کے اینڈ میں بھی میں نے شکر گزاری سکھائی تھی اور آج بھی سال کے آغاز میں آپ کو شکر گزاری ہی سکھانے والا ہوں. کیونکہ یاد رکھیے یہ وہ عمل ہے, یہ وہ کام ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے. خدا کی مرضی ہے کہ میں اور آپ اس کے حضور شکر گزاری کریں. خدا چاہتا ہے. اور سال کے اینڈ میں اس لیے شکر گزاری آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جو سارا سال میں ہوا اس کا شکر ہو. ہاللیلویا. اور سال کے آغاز میں اس لیے شکر گزاری سکھانے لگا ہوں تاکہ جو ہو وہ بھی اچھا ہو. ہاللیلویا. سو آج کا مضمون تھینکس گیونگ, شکر گزاری. اور اس شکر گزاری کا جو حوالہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھا ہے اس میں کلام بڑی گہری بات ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا. یہ انہوں کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. کلام اس وقت رومیو کے بارے میں بات کر رہا تھا, آج میرے اور آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی. جیسی اس کی تمجید اور شکر گزاری کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی. کہلاتے ہم زندہ خدا کے ہی ہیں. میں جی سر سے ٹوپی نہیں کرتا ہوں. کہلاتے ہم خدا کے ہی ہیں
لیکن اس کے شان شان ہم اس کی تمجید نہیں کرتے، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم اس کا اس قدر شکریہ ادا نہیں کرتے جس قدر اس کا کرنا چاہیے۔ اس کے لائق جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا، نہ ہم اس کے شان اس کی تمجید کر پاتے ہیں اور نہ ہی اس کی شکر گزاری کرنا ہمیں آتا ہے۔ کلام اس بات کے لیے فکر مند ہے، اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم خدا کے شان اس کی تمجید نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو ہمارے دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آئیے آج خدا کے کلام میں سے اس اندھیرے کو ہٹائیں، کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ شاید اس وجہ سے ایسا ہے کیونکہ ہم اہمیت نہیں جانتے، ہمیں شکر گزاری کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں، ناسمجھی میں چل رہے ہیں، بلکہ بے سمجھ بھی کہا گیا ہے، اور یہ خطرناک الفاظ ہیں۔ آئیے آج شکر گزاری کے تعلق سے سیکھیں۔ پہلے نمبر پر شکر گزاری کا مطلب لغت کے مطابق، اردو لغت کے مطابق ہے احسان مندی یا ممنونیت۔ احسان مندی یا ممنونیت، ممنونیت بھی شکر گزاری ہی ہوتی ہے، اور احسان مندی بھی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم خدا کے شان اس کے ان تمام کاموں کو جو ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ وہ بھلائیاں کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ اپنی برکات بانٹتا ہے، وہ جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، ہم اس کا احسان اس قدر نہیں مانتے جس قدر مجھے اور آپ کو ماننا چاہیے۔ سو آج سال کے اس پہلے سنڈے آپ اور میں اس بھید کو سمجھ لیں کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے لائق جیسی ہونی چاہیے ویسی کریں، نہ کہ اپنے طور پر۔ ہم نے خدا کو خدا نہیں رہنے دیا، ہم خدا کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خدا کو اپنے حساب کے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس ڈبے کو کھولتے ہیں، خدا کے ساتھ ہیلو ہائی کرتے ہیں اور پھر ڈبے کو بند کر کے سالانہ بات چیت پر بات چلی جاتی ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ یہ نیو ایئر گزرا ہے، کئیوں نے دیکھے دی ہیں، ہے نا؟ کھائی بھی ہوگی، ظاہر ہے کئیوں کے گھروں میں آئی ہوگی، کھائیے، میں نے بھی کھائی ہے، مٹر والے جول سب ویری نائس، بڑے اچھے بنے ہوئے تھے۔ لیکن یسوع کے فضل سے ایک پہلی تے آخری دیکھ سی 2021 دی، ہن خدا ساڈے نال کسی قسم دا رابطہ نہ رکھی، کیونکہ تیرا تے ساڈا ایک دیکھ دا رابطہ سی، اپنا ڈبا نا، اپنا سٹائل ہے۔ لو جی اسی تے نویں سال والے تیری دیکھ دے دینے، یہ کیسی شکر گزاری؟ پھر سارا سال نہ گرجے بڑھنا، نہ خادم نو گھر بلانا، بائے بائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ایسے خدا کی شکر گزاری ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی بھائی۔ خدا کی خدائی کے لائق تو جو شکر گزاری ہے وہ ہے روز ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ آسمان کے خدا کی شکر گزاری اور احسان مندی مانی جائے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہر سانس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ سانس بھی نعمت ہی ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے کبھی شاید غور ہی نہیں کیا. ایک شخص تھا, وہ پارک میں نا واک کر رہا تھا, بزرگ سی, ایک دم سے وہ گرا, اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے. جب وہ ہاسپٹل گئے تو اس شخص کو جب ہوش آیا, جب اس شخص کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے کہا جی یہ 2 دن بعد آپ کو ہوش آیا جناب, یہ 50,000 روپے مل رہا ہے. 2 دن میں کیا کیا, کیا دوائیوں کا بھی بل؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں آپ کو دیا, صرف آپ کو آکسیجن لگائی ہے ہم نے, کیونکہ آپ کے پھیپھڑوں نے آکسیجن لینا بند کر دی تھی. ہم نے آپ کو آکسیجن لگائی ہے, اور آکسیجن لگا کے تو اب آپ ٹھیک ہے, اب آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ 50,000 روپے بل دے دیں. کہا صرف آکسیجن کا 2 دن میں 50,000 روپیہ؟ کہ یس. بندہ رون لگ پہ, ڈاٹا مار کے رون لگ. وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کہا یار بزرگوں پیسے نہیں آتے, کوئی گل نہیں, اسی وہ کر لینے ہیں, ایتھے فنڈ بنیا ہوا ہے, تسی روندے کیوں؟ انہوں نے کہا پتر پیسہ بڑا کار بینک چ بڑے روپیے. میں پیسے تو نہیں رون دیا, میں اس لیے رون دیا وا کہ تسی 2 دن منو آکسیجن دیتی ہے تے میں میرا 50,000 روپیہ بن گیا تے میں اس ویلے 17 سالاں دا تے جدوں دا پیدا ہویا وا خدا دی آکسیجن مفت لین دیا وا, انہیں کدی روپیہ بھی نہیں لیا. اس نے کہا میں اس کی آکسیجن 70 سال سے استعمال کر رہا ہوں اور اس نے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا مجھ سے. ہلیلویا. اگر شکر گزاری کرنے لگے تو پھر تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم شکر گزار ہو سکتے ہیں, ہونا چاہیے. اور خاص طور پر میں جب بھی آپ کو شکر گزاری پر بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی شکریہ ادا کریں, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی شکریہ ادا کریں, کیونکہ آسمان کا خدا چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا منہ شکر گزاری کے لیے کھلے. ہلیلویا, ہلیلویا. خدا کی تعریف ہو, خدا کی تعریف ہو. پریز دی لارڈ. آئیے چند بائبل مقدس کے طریقے شکر گزاری کے سیکھیں کہ بائبل کس طرح سے, بائبل کے لوگ کس طرح سے انسانوں کی اور خدا کی شکر گزاری کرتے رہے. تو اگر آپ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں پہلا صموئیل اس کے 10ویں باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. واقعہ کا تعلق ہے سلیمان بادشاہ کے ساتھ. سلیمان بادشاہ کی حکمت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی اس کی بات کہ اسرائیل میں ایک بادشاہ ہے جس کے اندر حکمت ہے, جس کے اندر دانائی ہے, جس کے اندر خدا کی حکمت پائی جاتی ہے. اور سبا کی ملکہ بھی اپنے آپ کو بڑی سمجھدار سمجھتی تھی. اس نے کہا میں اس شخص کو جا کر چیک کروں گی, میں اس شخص کے ساتھ جا کر سوال جواب کروں گی, میں اس سے بات چیت کروں گی, کیا واقعی اس کی حکمت اس قابل ہے جتنی اس کی شہرت ہو گئی ہے. اور جب جانے لگی تو اپنے ساتھ بہت سارے تحفے لے لیے. آئیے ذرا جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تحفے کیا کیا تھے. پہلا صموئیل اس کا 10واں باب ہم دیکھتے ہیں. میں ان تحفوں کو پڑھ کر خوش ہو رہا تھا کہ واقعی ہی خدا اپنے لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ کام کر جاتے ہیں جو شاید انسانوں کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے. اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت پہلی آیت سے پڑھنے لگا, سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے. اور وہ بہت بڑی جلوہ کے ساتھ یروشلم میں آئی اور اس کے ساتھ اونٹ تھے. کیا تھے جی؟ شاپر نہیں تھے. کیا تھے؟ اونٹ تھے. اب خدا کیا شکوہ کر رہا ہے
یہ میرے خدائی کے شان شان میری شکر گزاری اور تمجید نہیں کرتے. لیکن سبا کی ملکہ نے جو سلیمان کی شہرت سنی تھی اس کے شان شان کیا کیا لے کر آئی، ذرا سنیے گا. اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالہ اور بہت سا سونا اور بیش بار جواہر لدے تھے. اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی. سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا. ہالیلویا. اب جب ملنے آئی ہے کہ میں اتنے حکمت والے شخص کے پاس جا رہی ہوں جس کی شہرت پوری دنیا میں ہے، تو وہ اپنے ساتھ اونٹ لے کر گئی. اور اونٹوں پر کیا تھا؟ جواہرات تھے، سونا تھا، مسالے تھے، اور جو وہ بیسٹ لے کر جا سکتی تھی وہ لے کر گئی. اور یہ اس کی طرف سے تھینکس گیونگ تھی، یہ اس کی طرف سے شکر گزاری تھی. کس کے حضور؟ سلیمان کے حضور. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی حکمت سے بڑی انسپائرڈ تھی. عزیزوں، میں اور آپ دیکھیں انسانوں کے ساتھ کیسا زبردست رویہ کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنے خدا کی ان نعمتوں کو کیا حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی، 70 سال سے وہ کہتا ہے میں آکسیجن استعمال کر رہا ہوں. مینوں تے خدا نے کدی کو بل نہیں بھیجا. تسی 2 دن آکسیجن لائیے، تسی میرے کو 50,000 روپیہ مانگ لے. تو اس کے شان شان. اور وہ مانگتا کیا ہے؟ نہ مٹر والی دے نہ بریانی والی دے. اسے تو صرف یہ ہونٹوں کی شکر گزاری چاہیے. بول، اقرار کر. اقرار کرے گا تو یہ شکر گزاری گنی جائے گی. ایک اور جلدی سے حوالہ دیکھتے ہیں. پیدائش 32ویں باب میں چلتے ہیں. پیدائش 32واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں. میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی بالکل ہیج ہوں. سنیے، پہلی شکر گزاری یہاں پر یعقوب کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے مقابلہ میں بڑا چھوٹا ہوں، ہیج ہوں. آج ہمارے اندر تو ایک دم سے حالات ہی بدل جاتے ہیں، ذہن ہی بدل جاتا ہے. چنگا تھوڑا جا حالات سیٹ ہو، ساڈے پیر زمین تو لگتے ہی نہیں ہے. ہلکا جا گھر سونا پاتے پیر ہی نہیں لگتے، سونی گڈی لگ جائے پیر ہی نہیں لگتے. او یعقوب غلوں کا مالک تھا، اس کے پاس بھیڑیں، بکریاں، گدھے، اونٹ، پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کو کیا کہہ خدا کو کہہ رہا ہے میں تیری سب رحمتوں اور وفاداریوں کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی بالکل ہی ہوں. کیونکہ سنیے گا، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 گول ہیں. کبھی مانا کہ میں نے شروع کیا تھا تو میں کیا تھا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو دیا ہے تو نے دیا. کبھی مانا؟ نہیں مانا تو مانا کرے، نہیں مانا تو کہا کرے. کیا خدا تیری رحمتوں کے آگے میں واقعی ہے جو، لیکن آیا میں خالی ہاتھ تھا، آج میرے پاس سب کچھ ہے. مانا کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. سنیے اب آگے اس نے کیا کہا؟ 2 گول ہے. میں تیری منت کرتا ہوں مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے. یہ تیرا ہی فرمان ہے. سنیے گا، یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی. اور وہ اس رات وہیں رہا اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیساؤ کے لیے یہ نذرانہ ہے نا، تھینکس گیونگ نذرانہ جا رہا ہے. سنیے گا کیا نذرانہ لیا؟ 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے
اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں اور 10 بیل، 10 گدیاں، 20 گدیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا کر کے نوکروں کو سونپا اور ان سے کہا کہ میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور رکھنا۔ ہلیلویا۔ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سبا کی ملکہ سلیمان کے لیے تھینکس گیونگ کیا لے کر جاتی ہے؟ نذرانہ کیا لے کر جاتی ہے؟ سونے، جواہرات۔ یعقوب اپنے بھائی سے ڈرتے ہوئے، عیساؤ سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے کیا نذرانے لے کے جا رہے ہیں؟ گائیں، بیل، بکریاں، اونٹ، گدھے، جو اس کے پاس تھا اس کا بیسٹ دے رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خدا اسی لیے پھر ٹھیک شکوے کرتا ہے، تم میرے شان شان نہیں کرتے، تم میرے خوف میں نہیں رہتے، تم مجھے کچھ سمجھتے نہیں ہو، تم مجھے خدا بھی نہیں سمجھتے، تم مجھے چکر ہی نہیں رکھتے ہو۔ آج عزیزو ان باتوں میں سے سیکھ لیجئے کہ اگر انسانوں کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اس قدر زبردست نذرانے اور شکر گزاری پیش کر رہے ہیں تو جو آسمان کا خدا ہے اس کے حضور شکر گزاری کا کیا لیول ہونا چاہیے، اس کے حضور شکر گزاری کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ اس کے شان ہمیں خدا کے قدموں میں جھکنا ہے، اس کے شان اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی نو خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق، اس کے کہے کے مطابق۔ ذرا جلدی سے پرانے آدموں میں چلتے ہیں، نہمیہ 11واں باب اس کی 17ویں آیت ہم دیکھیں گے، 17 ورس۔ نہمیہ 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور متنی بن میکا زبدی بن آصف سردار تھا جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیشوا تھا۔ یہ ہم دعا میں شکر گزاری کرنا سیکھنے لگے ہیں۔ پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ نذرانے کے وسیلہ سے شکر گزاری کرنا، اب دوسرا پہلو ہے دعا میں شکر گزاری کرنا، اور یہ دور ہے بنی اسرائیل کی خدا کے حضور وفاداری کا دور، اور یہ جو آصف ہے یہ دعا میں شکر گزاری کرنے کی پہل کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے دعا بغیر شکر گزاری کے نامکمل ہے، دعا بغیر شکر گزاری کے پوری نہیں ہے، اس لیے اپنی دعا میں شکر گزاری کو ضرور شامل کیا کریں۔ آئیے ذرا جلدی سے دانیل کی کتاب میں چلتے ہیں، دانیل 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت، ذرا پوری آیت پڑھیے گا۔ دانیل 6واں باب اس کی 10ویں آیت۔ اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اور وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ دعا اور اس کی کیا ہے جی؟ دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ یہ ڈینیل کی زبردست گواہی ہے۔ کب دعا کر رہا ہے؟ جب پتا چل گیا ہے کہ وہ 3 ٹائم کی کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ کس کو پتا چلا؟ مخالفوں کو پتا چلا۔ دانیل نے سنا کہ جناب سٹیمپ ہو گئی ہے حکم پر کہ ان یہودیوں کو دھیان میں رکھو، اور صحیح طور پر جو انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ دانیل کی ہونی تھی، کیونکہ دانیل سے وزراء چلتے تھے، دانیل کی سرفرازی سے یہ چلتے تھے، اس لیے دانیل پر کیمرے فٹ ہو گئے۔ کس کے؟ جسوس ہو گئے۔
یہ کرتا کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ بادشاہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی سے کوئی دعا نہیں کرنی، اور جو کرے گا اسے شیروں کی مان میں پھینک دیں گے۔ اور اب دانیل کو پتا چل گیا ہے کہ حکم جاری ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے گھر گیا ہے اور اس کوٹھری کے پاس جس کا دروازہ یروشلم میں کھلا تھا اس کی طرف گھٹنے ٹیک کر، غور سے بات سنیے گا، گھٹنے ٹیک کر دن میں 3 مرتبہ حسب معمول، یعنی کہ اس کا معمول تھا، زندگی کا معمول تھا، کوئی اچانک کام نہیں شروع ہوا تھا، وہ کرتا ہی آتا تھا اور کرتا رہا، جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں دن میں 3 مرتبہ جیسے پہلے خدا کے حضور دعا اور شکر گزاری کرتا ہوں میں کرتا رہوں گا۔ اور دانیل ان کیمروں کی گرفت میں آ گئے۔ یہ کیمرے آج کے کیمرے نہیں تھے، یہ جسوسا کے کیمرے سن، جسوس نظر رکھتے تھے کرتا کی، اور دانیل پکڑا گیا۔ بولیے سارے، اور دانیل کیا کرتے ہوئے؟ کیا کرتے ہوئے؟ بدخویاں کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے، لڑائیاں کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے پکڑا گیا؟ کیا کرتے ہوئے؟ آواز تو کٹو یاد کیا گیا، کیا کرتے ہوئے؟ کاش ہم بھی دعا کرتے ہوئے پکڑے جائیں۔ دنیا کے دعا نہیں کرنی، لیکن ہم کہیں ہاں میں دعا کروں گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ دانیل دعا کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور اس دعا کا انجام کیا تھا؟ شیروں کی مان۔ اس دعا کا انجام تھا شیروں کی مان۔ اور اگر میں اور آپ مشکلات سے ڈر کر دعا چھوڑ دیتے ہیں، بیماریوں سے ڈر کر دعا چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم اپنے کاموں کی خاطر دعا چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم اپنے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کو بھول جاتے ہیں، تو پھر ہم ٹھیک طور پر خدا کے شکوے کی زد میں ہیں کہ یہ میری خدائی کے لائق میری تمجید نہیں کرتے۔ دانیل نے کہا جان جاوے تے جاوے پر ایمان، ٹھیک ہے نہیں مر جاؤں گا، لیکن اس کی شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑوں گا، اس سے دعا کرنا نہیں چھوڑوں گا، اس کے حضور جھکنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے عزیز بھائی، آج سال کے اس پہلے اتوار آئیے خدا کے ساتھ عہد کریں، جیسا مرضی معاملہ چل رہا ہو، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو، دکھ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، میں اپنے خدا کے حضور ضرور آؤں گا۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں ابھی کل جنازہ ہوا ہے، لیکن وہ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے۔ کئی دفعہ ہم نے گواہی سنی، نوجوان کی شادی تھی، برات جانی تھی، اور وہ برات والے دن بھی آ کر چرچ میں مووی بنا کر گیا۔ ساڈے کزن دی دیوی کو کزن دی ہوندی ہے، کہیں 2 ہفتے ہوندے نہیں ہیں۔ چھوڑیے، یہ اس کے شان شان نہیں ہے، یہ اس کے لائق کام ہم نہیں کر رہے۔ اور مزے کی بات ہے، ولیمہ رات نوں ہوندا ہے، گرجے ہی سویرے نہیں ہوندے۔ کبھی سوچا ہم خدا کو سمجھتے کیا ہے؟ شکر کریں کہ خدا ہمیں کچھ سمجھتا ہے، اگر وہ ہمیں کچھ نہ سمجھے تو پھر کام گڑبڑ ہو جائے۔ شکر کریں وہ ہمیں کچھ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں باپ ہوں اور یہ میرے بچے ہیں، انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں اور میں نے انہیں معاف کرنا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ شکر منائیں اس بات کا۔ اس کے شان شان دانیل دن میں 3 مرتبہ خدا کے حضور جھکتا ہے۔ رومیو پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کا کیا کرتا ہوں؟ شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح
افسیوں پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا ہوں. عزیزو پرانا یا نیا عہدنامہ دعا شکر گزاری کے بغیر نامکمل ہے. اپنی دعاؤں کو اپنے خدا کے حضور اس کے شان دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے اور آپ کی دعا تبھی کمپلیٹ ہوگی جب آپ کا منہ بھی ساتھ میں شکر گزاری کے لیے کھلے گا. مانگنے پر ہی نہ زور صرف رکھا کریں, گاتے ہوئے شکر گزاری کریں, قربانی دے خدا کے لیے. ڈونٹ وری, وہ کسی کا رکھتا ہی نہیں ہے, کسی کا نہیں رکھتا. میں آپ کو برکت کی بات بتانے لگا. سال کا آخری دن تھا 31 دسمبر اور مجھے ایک فون آیا. میری اس بہن نے کہا بھائی صاحب مجھے راشن چاہیے. میں کہا بہن اینڈ ہو جاتا ہے سارا کچھ. اسی کہا بھائی صاحب چاہیے. جب اسے تیسری دفعہ نہ کہا بھائی صاحب مجھے نہیں پتا کسی کو دیا یا نہ دیا, اس نے بڑے مان سے کہا کہ یار جی میرا روحانی باپ ہے. میں نے کہا اوکے ڈن ٹھیک ہے. بچوں کو فون کیا جہاں پہ بلال وغیرہ اپنی ٹیم کے ساتھ لگے ہوئے تھے. میں کہا یار جاؤ اتنے کا سارا سامان لے کے آؤ دے دو. ابھی گھنٹے 2 نہیں گزرے, سنیے گا گھنٹے 2 نہیں گزرے, مجھے ایک بھولا بسرا فون آیا. پادری صاحب میں 1 دسمبر کو آپ کے پروگرام کو سپورٹ کرتی ہوں تو اس سال میں نہیں کر سکی, پلیز کسی کو بھیجے اور پیسے منگوا دیں. اور وہ اتنے کے ٹھیک جتنے کا میں نے راشن لے کر دیا اس سے 15 گنا زیادہ تھا. بولے اب جائے تعلیم یسوع کے نام کہیں نہیں اس نے. اور 2 گھنٹے نہیں انہیں برداشت ہوا, 2 گھنٹے نہیں اسے برداشت ہوا کہ یار میں ایندے تھلے لگ جاؤں. انہیں منو قرضدار کر دیتا اور نے کہا اللہ پھاڑ تے 15 گنا زیادہ لینا ہے. وہ اینڈ صاحب سامنے کھڑے ہیں, وہ جا کر لے کر آئے تھے. اس کے شان آئے تو صحیح, اس کی طرح سوچے تو صحیح. ہم اسے خدا ہی نہیں سمجھتے, ہم اسے بچہ سمجھتے. بچے نے جو کہی تھا نا وہ کہتا میں آئس کریم کھانا انہوں لالی پاپ دے کے گزارا کرا دی تھا. ائی خدا نو انج لایا اپنے حساب نال خدا نو چیک کر رہے ہیں. مصیبت پہ جائے دعا روزے لا پڑھ لو تے اینڈ رزلٹ آیا تو بس پھر کون خدا کدھر گئی دعاواں. اس کا شکر تو کرو یار, اس کا شکر تو کرو. یہ آج سال کا پہلا دن آپ کے اور میرے لیے خاص اس لیے ہے کہ میں اور آپ شکر گزاری کریں گے پورا سال. بولے ہلیلویا. گاتے ہوئے بھی کریں گے, بجاتے ہوئے بھی کریں گے, اپنی نعمتوں سے بھی کریں گے, اپنی قربانیوں سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے. اب آئیے میں آپ کو وہی فارمولا دینے لگا ہوں کہ آپ کن کن باتوں میں شکر گزاری کر سکتے ہیں یا کیوں کریں. وجہ کیا ہے شکر گزاری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ شکر گزاری کی یہ ہے کہ وہ بھلا ہے اور ہم پر ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. اور اس کی بھلائی یہ ہے کہ ہم روز رات کو اپنے بڑے گیٹ کو تالا لگا کر سوتے ہیں اور اس ایمان پر سوتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے اور خدا ایسا ہی کرتا ہے, ہم اٹھتے ہیں اور اپنا تالا کھول لیتے ہیں. ہلیلویا. یہ اس کی بھلائی ہے. ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اس کی شفقت ابدی ہے, وہ ابد تک اپنی شفقت ہم پر, اپنی مہربانی ہم پر کرتا ہے. وہ خداؤں کا خدا ہے, وہ مالکوں کا مالک ہے, وہ بڑے بڑے کام اکیلا ہی کر لیتا ہے. اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے, اس نے مصریوں کو ہلاک کر کے اسرائیلیوں کو باہر نکالا, یہ اس کی قدرت تھی. اس نے بڑے سمندر کو 2 حصے کر دیا, یہ اس کی بڑی قدرت تھی. آئیے آج اپنی زندگی میں دیکھیں سب سے پہلے کہ اس نے ہمارے سانسوں کو بحال رکھا ہے, ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اس لیے کہ اس نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے, ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اس نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیا ہے, ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اس نے ہمیں چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہے, ہم اس کی شکر گزاری کریں گے خدا کی. اور خدا کے حضور روزگار کے لیے خدا کی شکر گزاری کیجیے, گھر کے لیے شکر گزاری کیجیے, اپنے بچوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کیجیے. بچے اپنے ماں باپ کے لیے شکر گزاری کیجیے. ان سے پوچھئے جن کے بچے نہیں ہیں اور ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہیں. ہمیں
بچوں والوں کو بچوں کی قدر نہیں ہے اور ماں باپ والوں کو ماں باپ کی قدر نہیں ہے. آپ کے اوپر اگر ماں باپ ہے تو یہ خدا کا فضل ہے, اور اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. اس کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. ساڈا پنجابی نال پتہ کی ہے, اسی اٹھدیاں ویکھ کے تے بیٹھیاں نو بھی گوا بیٹھے ہیں. ہم ان کی خواہش کرتے ہیں جو نہیں ہے, اور جو ہے ان دے کوئی دھیان ہی نہیں, اس کا دھیان ہی نہیں ہے. اور میرے عزیز بھائی, میری بہن, میرے بیٹے بیٹی, تو کیوں ان چیزوں کا دھیان کرتا ہے یا کرتی ہے جو ہے نہیں؟ جو ہے ان پر دھیان دے, جو آپ کے پاس ہیں ان کو گلے سے لگا لے اور شکر گزاری سے بھر جا, کیونکہ آسمان کا خدا مجھے اور آپ کو برکت دیتا ہے. کیا اس نے یہ زندہ کلام دیا ہے؟ نہیں. اور یہ خدا کا منہ ہے, یہ کلام خدا کا منہ ہے جو روز ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتا ہے. کھانے پر دعا کیا کریں. کھانے پر دعا کرنا کس سے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ یا چھٹا باب اس کی 11ویں آیت دیکھ لیں. کلام میں لکھا ہے, اور اس نے روٹی اور مچھلیاں لی, آسمان کی طرف دیکھا, شکر کیا اور کہا انہیں بانٹ دو. شکر کر کے کھایا کرے روٹی, لڑائیاں کر کے نہ کھایا کرو روٹی. پھر کہتے ہیں ساڈے بچہ بانٹتا بولتا نہیں ہے گا. وہ پتا ہے کتنے چھڑکا کھا کے روٹی کھاتا بیچارا ہے, اور روٹی دے نال چھڑکا بھی مکس ہوندی ہے. ہاں کمان, شکر کیجیے. میں اکثر ماں باپ کو کہتا ہوں, وہ کہتے نہیں بھائی صاحب جی اینو کہتے آ کھا تے آ نہیں کھاتا. میں کہتا جو کھاتا انہوں کھان دو یار, وہ کچھ نہ کچھ کھائے تو صحیح, وہ کھانا انہوں نے بہتر ہے, جو کھانا کھان دو, نو پرابلم. آپ اس لیول پر ہیں, وہ بھی اس لیول پر ہے, وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اسے سمجھ نہیں ہے لیکن اس کا پیٹ بھرنا چاہیے. آپ جو وہ کھاتا ہے وہ بھی نہیں کھانے دیتے, اور جو آپ کہتے ہیں وہ کھاتا نہیں ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا حال بھی میرے اور آپ جیسا ہو جاتا ہے, وہ بھی نہ شکرا ہو جاتا ہے, ہم بھی نہ شکرے ہو جاتے ہیں. پہلا دی اولاد رو رو کے گوٹے ٹیک ٹیک کے منگی دیے, پھر انہوں ہی کہی دا ہے ایڈے ایڈے تحفے سنائے جو میں سنانا. انہوں کہنے تو اینج تے تو ہے. وہ کمان یار, شکر کیجئے, ہم شکر کریں, ہم اپنے آسمان کے خدا کا شکر کریں, اس کے شان شان. یاد رکھیں قدر اسی چیز کی ہوتی ہے جو نہیں ہوتی, جو ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. لیکن میں آج آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ جو ہے اس کی قدر کیجئے, اور ہوتے ہوئے کیجئے. جانے کے بعد قدر کی تو کیا کی؟ ماں باپ کی, خاص طور پر ماں باپ کی, بچوں سے مخاطب ہوں, ماں باپ کی عزت کریں. اگر ہم ماں باپ کی عزت ان کے جانے کے بعد کرتے ہیں, انہوں نے کی فائدہ یا تانوں کی فائدہ؟ زندہ رہتے ہوئے ماں باپ کے تابع ہو جائیے. یاد رکھیے وہ برکتیں دیں گے اور وہ آپ کی زندگی میں نظر آئیں گی, وہ نظر آئیں گی. جانے کے بعد وہ دعا نہیں دے سکتے, پاویں تو ہی بریانی ونڈتے رہو, گوڑ والے چول ونڈتے رہو. ابا جی نو بہت پسند سی گوڑ والے چول, پکاؤ جی, تے ابا کہنا مر گیا مینوں چول کھوا دو, مرغی دے دو مینوں, انہوں نہیں دیتے, انہوں نہیں دیتے. او بھائی زندہ رہتے ہوئے اس کے لیے کچھ کر دو, دل سے برکت کی دعا دے گا, دل سے. اور میں اکثر کہتا ہوں جنہوں روٹی کھواتے ہیں انہوں نے برکت کی دعا میں بڑی دینا تھا. یس بھائی, بڑا پیٹ جب ہوتا ہے نا, یہ جب آہا گڑک کر کے ڈکار آتا ہے تو دل کرتا ہے یار برکت ہوئے نا یار. یس یس, اپنی برکت کو جانیے, اپنی برکت کو ایسے گوا نہ دیں, کوٹیاں دے بھار نہ گواؤ. آپ اور میں خدا کے شکر گزار ہوں گے تو یقیناً آسمان کھلے گا. اب شکر گزاری کیوں کرنی ہے سمجھ لگی؟ آسمان بھی اس کا, زمین بھی اس کی, میں بھی اس کا, آپ بھی اس کے, ہاللیلویا. اولاد بھی اس کی, ماں باپ بھی اس کے, گاڑیاں بھی اس کی, گھر بھی اس کے, ایوری تھنگ جو کچھ میرے پاس اور آپ کے پاس ہے کس کا ہے؟ تو پھر شکر گزاری بھی
ہمیں اسی ہی کی کرنی ہے. ہاللیلویا. کرنی کیسے ہے؟ کیسے کرنی ہے؟ کیسے کرنی ہے؟ یہ حوالہ نوٹ کر کے کہیں لکھ لیجئے گا. افسیوں کے نام خط 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. جس دعا میں شکر گزاری نہیں ہے وہ دعا نہیں ہے، اور جس شکر گزاری میں یسوع نہیں ہے وہ شکر گزاری نہیں ہے. سمجھ لگی؟ جس دعا میں شکر گزاری نہیں ہے وہ دعا نہیں، اور جس شکر گزاری میں یسوع نہیں ہے وہ شکر گزاری نہیں. آج اپنی دعا کو بھی آن لائن کر لیں اور اپنی شکر گزاری کو بھی ٹھیک کر لیں. یسوع مسیح وہ ذریعہ ہے جو باپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ دعا مانگیں گے یسوع کے نام سے، آپ شکر گزاری کریں گے یسوع کے نام سے، کیونکہ اسے آفتاب نظر نہیں آتا، اسے مختار نظر نہیں آتا، اسے آپ میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا جب تک ہمارے اور اس کے درمیان میں یسوع مسیح ناصری موجود نہیں ہے. ہم نظر نہیں آتے کیونکہ یسوع کا بلڈ جو ہمارے اوپر ہے وہ اسے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کے خون خریدے ہیں. طالب جا سکتا ہے یسوع کے نام؟ یہ میرے بیٹے کے خون خریدے ہیں. ہاللیلویا. تو پھر شکر گزاری پورے دل سے کریں. یاد رکھیں آپ کا خدا نے آپ پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، اور میں دل سے خوش ہوتا ہوں آپ کی ترقی دیکھ کر، آپ کی خوشحالی دیکھ کر. اور آپ کی ترقی کارڈ سے ہی سمجھ لگ جاتی ہے. جب کارڈ بڑھتا ہے تو مجھے سمجھ لگ جاتی ہے خدا مہربانیاں کر رہا ہے. ہاللیلویا. کم ہوتی ہے تو میں فکر مند ہو جاتا ہوں. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، روحانی باپ ہوتے ہوئے فکر مند ہو جاتا ہوں. کم کیوں ہے؟ کم نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑھنا چاہیے. سو اس کی شکر گزاری، اس کے شان شان. اور آخری حوالہ ہم دیکھیں گے کلسیوں کے نام خط میں. چلے جلدی سے نئے عہد نامہ میں کلسیوں کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی ہے اسی طرح ایمان میں مضبوط اور خوب شکر گزاری کیا کرو. ہاں جی، کیا کرنا جی؟ خوب شکر گزاری کرنی ہے جس طرح سے تعلیم پائی ہے. اور جب شکر گزاری کرنے کی سمجھ نہ لگے تو یہ جو گھنٹہ میں نے اپنی ہڈی پسلی کی ہے نا، اس کو یاد کر لیا کرے کہ کیا سکھایا تھا. اس لیے کہتا ہوں بہت سے پڑھے لکھے ہیں لگتے نہیں ہیں، کیونکہ نہ پینسل ہاتھ دیے، نہ کاپی ہاتھ دیے، نہ بائبل ہاتھ دیے. ہم اب ایک یونیفارم ہے، اب رات پر کبھی کسی کے جائے تو تیار ہوئے بغیر جا سکتے؟ جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. فوجی بغیر بندوق دے کہ میں لڑن چلا جائے ڈنڈا پڑ کے، کیا کرے گا جا کے؟ اور اگر آپ گندے کپڑے پہن کے جائیں گے، آپ کو کہیں گے بھائی جائیں پلیز کپڑے چینج کر کے ہیں. آپ ہماری برات کی شو خراب کر رہے ہیں، یونیفارم خراب ہو گیا. تو میرے بھائی خدا کے گھر میں آنے کا بھی یہ یونیفارم ہے. آپ کے کپڑے سادہ ہوں گے چل جائیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ ہوگی تو آپ کو سمجھ لگے گی پڑھا کہاں سے ہے، سیکھا کہاں سے ہے. اور آپ اور میں ان باتوں کو جانیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا کیا باتیں اور کہاں کہاں سے کرتا ہے. 3 باب 17ویں ابھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، یہ خاص آیت ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں پڑھ لوں. اور کعب، زبردست یہ آیت ان دنوں کی آیت ہے جب میں ابھی خادم بن رہا تھا، اور اس آیت نے مجھے ایسے پکڑ کے نا ایسے کر دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا، میرے اندر باہر کو بدل دیا. 17ویں آیت ہے اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے باپ کا شکر بجا لاؤ. ہاللیلویا. کام یا کلام؟ یسوع کے نام سے.
اور شکر گزاری بھی یسوع کے نام سے. شکر گزاری ٹیسٹ ہے جو آپ کی دعا کو ٹیسٹی بنا دیتا ہے اور آسمان کے خدا کو آپ کی دعا سننے پر مجبور کر دیتا ہے. کیونکہ آپ کی دعا میں اگر شکر گزاری کا پورشن زیادہ ہے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے, یقیناً آپ خدا کے حضور سے برکت پائیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں آج ہم نے شکر گزاری کے تعلق سے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر باپ کی شکر گزاری نہیں اور شکر گزاری کے بغیر دعا نہیں. مجھے اور آپ کو خدا کے شان, خدا کو ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے, لیکن وہ وقتی طور پر اپنا کام پیا خدا, اپنی مصیبت آئی خدا, اپنی ٹینشن آئی خدا. اس خدا کے شان یعنی کہ ہر روز دانیل کی طرح صبح دوپہر شام گھٹنے ٹیک کر دعا اور شکر گزاری کیا کرے. اور شکر گزاری کرنی ہے ان چیزوں کی جو آپ کے پاس ہے اور مانگنا وہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ہم جو ہے اس کی شکر گزاری کرتے نہیں, ہم اور کی توقع کرتے ہوئے مانگتے رہتے ہیں اور یقیناً ہمارا خدا ہماری دعائیں اس قدر نہیں پسند کرتا جس قدر اسے پسند کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے اندر شکر گزاری کی کمی ہوتی ہے. سو میرے عزیز بھائی, افسیوں 5واں باب 21ویں آیت نے ہمیں سکھایا کہ ہر بات میں یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کا شکر ادا کیا کرو. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے حضور اس